السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیریت، عافیت اور صحت تندرستی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، اور اللہ اپنی خاص رحمت سے ہمیں یہ توفیق بخش دیں کہ ہم رمضان سے خوب فائدہ اٹھا سکیں، اور رمضان میں ہم ایسے ہو جائیں جیسے اللہ کو پسند ہوں، اور رمضان میں ہم نکلیں تو ہم گناہوں سے بھی پاک ہو چکے ہوں۔ آمین یا رب۔ رمضان میں سب سے بڑھ کر کون سا عمل کرنا چاہیے؟ انسان کی سب سے زیادہ توجہ کس عمل پر ہونی چاہیے رمضان کے دوران؟ اگرچہ یہ ماہ مبارک ہر طرح کے عمل صالح کے لیے انتہائی بہترین ہے، ہر عمل کا اجر و ثواب، ہر عمل کی قبولیت صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہو رہی ہوتی ہے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں، اور افطاری ہو یا سحری ہو یا دن اور رات کے اوقات ہوں، ہر وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور شفقت کرتے ہیں۔ جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے حکم سے یہ منادی کر رہے ہوتے ہیں، پکار رہے ہوتے ہیں کہ اے گناہ گار شخص، بس کرو، تھم جاؤ، رک جاؤ، اور نیک لوگوں کو اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور اللہ کے تقرب میں مزید آگے بڑھنے پر فرشتے پکار رہے ہوتے ہیں، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آؤ، اگر نیکیاں کرنا چاہتے ہو تو کمر بستہ ہو جاؤ، یہی مہینہ ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں تلاوت، اذکار، صدقہ خیرات کرنا، اللہ تعالیٰ کے روبرو دعائیں کرنا، گڑ گڑانا، عاجزی اختیار کرنا اور دیگر نیکی کے کام کرنا، ان تمام کاموں میں سے سب سے بڑھ کر افضل کام رمضان میں کیا ہے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے؟ دیکھیے، رمضان میں سب سے افضل کام وہ ہے جس کی وجہ سے رمضان کو فضیلت ملی۔ رمضان میں سب سے عظیم کام جس پر فوکس کیا جانا چاہیے، سب سے بڑھ کر توجہ دینی چاہیے، اور انتہائی بھرپور توجہ کا مستحق جو عمل ہے، وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے رمضان ہی نہیں بلکہ رمضان میں سب سے بہترین رات اور پورے سال کی راتوں میں سب سے افضل، سب سے عظیم رات، جس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اس رات کو جس چیز کی وجہ سے فضیلت اور عظمت ملی، وہ رمضان کا سب سے بہترین عمل ہے، اور وہ عمل ایسا ہے کہ جس پر رمضان میں سب سے زیادہ توجہ کی جانی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر تو کیا، لیکن تعارف قرآن کا کروایا۔ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، اس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وہ لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور لوگوں کے لیے فرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے بڑے ہی واضح دلائل ہیں۔ دیکھیے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا نام ذکر کرنے کے بعد توجہ کس طرف دلائی ہے؟ قرآن کی طرف، اور قرآن کی طرف توجہ کیسے دلائی ہے؟ کہ یہ ہدایت ہے، یہ بڑی ہی واضح نشانیاں ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب ہے، اور اس میں اس بات کی طرف واضح طور پر حکم ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کریں، قرآن کریم سے وہ دلائل، وہ بینات سیکھیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ القدر میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بلا شبہ ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر والی رات کہ جس کی قدر و منزلت یہ ہے کہ اس میں عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اس رات کو اس قدر فضیلت اس لیے بخشی گئی کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ رمضان کو فضیلت اس لیے بخشی گئی کہ رمضان اس رات کا مہینہ ہے اور قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ جس شخص نے رمضان گزارا اور قرآن سے اپنا تعلق نہ جوڑ سکا، یقین کر لیجئے کہ وہ رمضان سے فائدہ نہ اٹھا سکا اور وہ محروم رہ گیا۔ رمضان سے تعلق، قرآن سے تعلق جوڑنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بہترین راستہ اور وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے ذریعے سے ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ قرآن سے تعلق ہو۔ قرآن سے یہ تعلق ایک تو تلاوت کا ہونا چاہیے، ایک تو
تلاوت کرنے کا، تلاوت سننے کا ہونا چاہیے، لیکن یہ کتاب قراءت نہیں ہے، یہ محض پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، تلاوت سننے کے لیے یہ کتاب نازل نہیں کی گئی۔ یہ کتاب محض اس لیے نہیں ہے کہ نئی دکان یا نئے مکان میں لوگوں کو بلا کر اس میں قرآن خوانی کروائی جائے۔ یہ کتاب اس لیے نہیں ہے کہ کسی کی شادی کے موقع پر، بیٹیوں کی شادی کے موقع پر ان کو اس کتاب کے نیچے سے گزارا جائے۔ یہ کتاب اس لیے نہیں ہے کہ کسی کی وفات کے بعد اس کے لیے قرآن خوانی کروائی جائے۔ یقین کیجئے یہ زندہ لوگوں کے لیے کتاب ہے، ان کو عظمتیں بخشنے کے لیے، ان کو رفعتیں بخشنے کے لیے، اور وہ زندہ لوگ جو ظاہری طور پر تو زندہ ہیں لیکن روح اور قلب دونوں ہی مر چکے ہیں، اس روح اور قلب کی زندگی کے لیے یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 10 میں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یقیناً بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی کہ جس میں تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، تو تم عقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تم اس کو پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ اس سے ہدایت رہنمائی کیوں نہیں لیتے ہو؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، سب کے لیے اس کو سمجھنا ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القمر میں آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً بلا شبہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کو آسان بنا دیا، تو کیا ہے تم میں سے کوئی جو نصیحت حاصل کرنا چاہے؟ یہ تمام آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن کو صرف پڑھنے اور سننے کے لیے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اصل اس کا مقصود یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے اور اپنی زندگی پر اس کو لاگو کیا جائے۔ جس نے یہ قرآن میں غور و فکر، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے کا پہلو جس نے چھوڑ دیا، اس نے قرآن کے مقصد کو چھوڑ دیا، اگرچہ وہ ہر دن قرآن ہی کیوں ختم نہ کرتا ہو، اگرچہ وہ ہر دن قرآن پورا ختم ہی کیوں نہ کرتا ہو، لیکن اس نے قرآن کے مقصد کو نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صاد میں آیت نمبر 29 میں، کتاب انزلناہ الیک، یہ بڑی عظیم کتاب ہے، ہم نے اس کو آپ کی طرف نازل کیا ہے پیغمبر، مبارکن، بڑی بابرکت ہے، لیدبروا آیاتی، لیکن اس کا مقصد کیا ہے، کیوں نازل کی گئی؟ تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، اور تدبر کے بعد عمل، اور عمل میں یہ چیز شامل ہے کہ لوگوں کو بھی اس کی طرف بلایا جائے۔ تو آئیے رمضان میں قرآن کے ساتھ منسلک ہو جائیے، رمضان میں قرآن سیکھیے، اور اہل علم اور علماء سے قرآن سیکھیے، اور ایسا قرآن سیکھیے کہ پھر اس کے بعد پوری زندگی اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ ہمارے پاس جتنی بھی ڈگریز ہوں، بڑی سے بڑی اور اہم سے اہم اور مشہور سے مشہور یونیورسٹی سے حاصل کی ہوئی ڈگری ہو، لیکن اگر ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا اور قرآن کو سمجھنے کی جستجو بھی نہ کی، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں بلکہ ان پڑھ ہیں۔ تو آئیے پڑھنے کی طرف۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، الرحمن علم القرآن۔ اگر رحمان کی رحمتیں چاہتے ہیں تو پھر اس رحمان نے اپنی رحمت کو اس طرح سے ظاہر کیا کہ اس نے قرآن سکھایا۔ آئیے قرآن سیکھیں رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں، اور اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کر لیں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب کریں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔